بھائی صاحب اپنی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ میں نے کہا تمہاری جمیلہ بھابی کا خیال تم سے مختلف ہے، اور نغمہ بھابی کا خیال تو بالکل ہی مختلف تھا۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ ہر شخص کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ تمام گفتگو کے دوران میں وہ نازلی اور مقتول چودھری کے حق میں بولا تھا، اور کسی بھی موقع پر اس نے نغمہ کی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ کا ذکر سنجیدگی سے کیا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ چودھری اور نازلی کی شادی کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ میں نے سوال کیا، اکرم علی، تم وقوعہ کی رات ڈیرے پر کیا کر رہے تھے؟ میری اکثر راتیں ڈیرے پر ہی گزرتی ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ یار بیلی جمع ہو جاتے ہیں اور ہم تاش وغیرہ کھیلتے ہیں یا ادھر ادھر گپے لگاتے ہیں۔ تمہیں کس وقت پتہ چلا کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے؟ حویلی کے ملازم راجو کو جمیلہ بھابی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تم اس روز ڈیرے پر کتنے بجے گئے تھے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد، اس نے جواباً بتایا، شاید 7 بجے تھے۔ اس رات ڈیرے پر تمہارے کون کون سے یار بیلی جمع تھے؟ اس نے نام گنوانے شروع کیے۔ جناب، ایک تو عارف جٹ تھا، محمد طفیل اور پھر منظور حسین تھا۔ میں نے یہ تینوں نام اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے پوچھا، کیا وہ پوری رات تمہارے ساتھ ڈیرے پر رہے تھے؟ جناب، محمد طفیل تو آدھی رات سے کچھ پہلے ہی روانہ ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا، باقی دونوں صبح تک میرے ساتھ ہی رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تینوں خاص چک 34 ہی کے رہنے والے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اکرم علی، تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ قاتل کو تلاش کرنا تو آپ کا کام ہے جناب۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ قاتل کو تلاش کرنا میری ہی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں تو مدعی سست والا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جناب؟ میں نے کہا، چودھری اکرم علی، ہماری تفتیش کی گاڑی شک کا پیٹرول مانگتی ہے۔ تمہاری جمیلہ بھابی نے تو پکا شک نازلی پر ظاہر کیا ہے۔ اس کے خیال میں نازلی چودھری نیاز علی کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور ملوث ہے، مگر تم تو کہتے ہو۔ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑا گیا، جذبس ہو کر بولا، میرا مطلب تھا نازلی تو خود بھی غائب ہے، ہو سکتا ہے اس پر اس سے بھی کوئی بڑی افتاد آن پڑی ہو۔ پھر نازلی کو چودھری صاحب کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ فائدے اور نقصان کا حساب تو مناسب وقت آنے پر ہو ہی جائے گا برخودار، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے قبل سب سے اہم معاملہ قاتل کی گرفتاری ہے، اور ابھی تک قاتل کے بارے میں کوئی حتمی رائے بھی قائم نہیں کی گئی۔ تمہاری بڑی بھابھی نے اگرچہ نازلی پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے، لیکن میری نظر میں مقتول چودھری کا چھوٹا سالہ سجاول بھی خاصا مشکوک ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ چودھری نیاز علی کے ٹکڑے کرنے کی باتیں بڑے زور و شور سے کرتا رہا ہے۔ میں فی الحال انہی 2 افراد کو چیک کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اکرم علی نے اضطراری انداز میں کہا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد بھائی صاحب کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے تیقن سے کہا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ لے جی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ میں بھائی صاحب کے قاتل کو گرفتار کروانے میں قانون کی مدد نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اکرم علی کے بعد میں نے اس کے بڑے بھائی اور مقتول کے چھوٹے بھائی چودھری ریاض علی سے بھی مختصر بات چیت کی۔ وہ وقوعہ کے روز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ریاض علی 40 سال کا ایک سمجھدار اور بردبار شخص تھا۔ اسے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ نازلی کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا، تاہم اس نے کھل کر نازلی کی مخالفت بھی نہیں کی۔ میں نے محسوس کیا چودھری ریاض علی اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی بیوی سلمہ نے میرے سوالوں کے جواب میں نازلی کے خوب لتے لیے اور اسے ہر خرابی کی جڑ قرار دیا۔ یہ اس کا طبعی اور فطری رد عمل تھا۔ نازلی اس کی بڑی بہن نغمہ پر سوکن بن کر آئی تھی اور اسے طلاق دلوانے کا سبب بھی بنی تھی۔ میں نے باری باری دونوں میاں بیوی سے سجاول کے خطرناک عزائم کے بارے میں دریافت کیا، لیکن ان کا خیال تھا کہ سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی جذباتی دھمکیاں محض وقتی اشتعال کا نتیجہ تھیں۔ میں نے حویلی میں موجود جمیلہ کے بچوں خصوصاً فیاض اور نازش سے بھی مختلف سوالات کیے۔ ان کے خیالات اپنی ماں سے ملتے جلتے تھے، ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں کچھ دیر کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا۔ مجموعی طور پر حویلی کے مکینوں کے جذبات نازلی کے حق میں کچھ اچھے نہیں تھے۔ صرف چودھری اکرم علی اپنے دل میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا تھا۔ بہرحال سجاول اور نازلی میری ہٹ لسٹ پر تھے۔ مجھے مشتری بائی کے کوٹھے کا چکر بھی لگانا تھا اور چک 34 بھی جانا تھا۔ میں نے چک 34 سے اپنے کام کے آغاز کا فیصلہ کیا اور واپس تھانے آ گیا۔ میں کل صبح ہی اس واردات کی رپورٹ اپنے علاقے کے ایس پی کو بھجوا چکا تھا۔ اس کارروائی کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دفتری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر آپ کے لیے انتہائی غیر دلچسپ اور اکتاہٹ کا باعث ہوگا۔ دراصل تفتیش کے دوران میں مختلف مراحل پر ہمیں بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بہت سی باضابطہ اور بے ضابطہ کارروائیاں ڈالنا پڑتی ہیں، تب کہیں تفتیش کی گاڑی لمحہ بہ لمحہ آگے بڑھتی نظر آتی ہے۔ جب سے مجھے سجاول کی سرگرمیوں کا علم ہوا تھا،
میں نے ایک ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو سادہ لباس میں چک 34 روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ وقوع کے روز سجاول کی مصروفیات کی تفصیل معلوم کر سکے۔ میں تھانے پہنچا تو مذکورہ اہلکار ایک سنسنی خیز اطلاع کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی فیض محمد، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا خبر لائے ہو تم؟ ملک صاحب، بندہ وقوع کی رات چک 34 سے غائب تھا، کچھ معلوم ہوا وہ کہاں گیا تھا؟ نہیں جناب، تفصیلات کا تو پتہ نہیں چل سکا، کانسٹیبل فیض محمد نے جواب دیا۔ میں نے لوگوں کو زیادہ ٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی تاکہ انہیں شک نہ ہو جائے اور وہ اس چھان بین کی اطلاع سجاول کو نہ پہنچا دیں۔ یہ تو تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا فیض محمد، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کیا اس وقت وہ گاؤں میں ہی ہے؟ جناب صبح تک تو تھا۔ اور کوئی خاص بات معلوم ہوئی؟ جی ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ سجاول وقوع کی رات اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا اور ان کی واپسی دوسری صبح یعنی 9 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ شاباش، تم نے بہت کام کی باتیں معلوم کی ہیں، میں نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی۔ فیض محمد کے جانے کے بعد میں نے اسی وقت چک 34 جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے ASI وقار حسین کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے مشورہ دیا، ملک صاحب میرا خیال ہے ہمیں کل صبح اس وقت چک 34 جانا چاہیے۔ میرے استفسار پر اس نے فوری طور پر وہاں نہ جانے کی وجہ یہ بتائی کہ ہم شام سے پہلے مذکورہ چک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس موسم میں دن خاصا چھوٹا ہوتا تھا اور 6 بجے تک شام ہو جاتی تھی۔ ASI کی بات خاصی معقول تھی، اس لیے میں نے اپنے پروگرام کو دوسرے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ جس وقت ہم چک 34 پہنچے دوپہر کے تقریباً 11 کا وقت تھا۔ ASI وقار حسین میرے ہمراہ تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح پولیس والوں کو نہ تو تیز رفتار موبائلز مہیا تھیں اور نہ ہی جدید قسم کے ہتھیار میسر تھے۔ ہم گھوڑوں، تانگوں اور بائی سائیکلوں کی مدد سے سفر کرتے تھے یا پھر ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک لاریوں اور بسوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے بس اور ٹرین وغیرہ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں چاہتا تو سجاول کو گرفتار کروا کر تھانے بھی بلوا سکتا تھا، لیکن مقتول کی بیوہ جمیلہ اور برادران خود چودھری ریاض علی، چودھری اکرم علی کی جانب سے سجاول پر براہ راست شک ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے بنفس نفیس وہاں جانے کا سوچا تھا۔ ویسے بھی خواہ مخواہ کی پکڑ دھکڑ کا قائل نہیں تھا۔ چودھری خوشی محمد نے اپنی حویلی میں ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ایک سجی سجائی بیٹھک یعنی کہ ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ ہم دونوں وردی میں تھے، لہٰذا ہماری آمد نے سجاول کے بڑے بھائی خوشی محمد کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ جناب میں آپ کے نام سے تو واقف ہوں، مگر ملاقات آج پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ خوشی محمد نے شائستہ لہجے میں کہا، اب خیریت سے تو آئے ہیں؟ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب، ASI وقار حسین نے بات کو آگے بڑھایا، ہم ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ کیسا قتل؟ میں نے کہا، چند روز قبل چک 32 میں چودھری نیاز علی کو کسی نے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ ہاں ہم نے یہ خبر سنی تھی، چودھری خوشی محمد نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ مجھے بیٹھک کے دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یقیناً حویلی کے اندرونی حصے میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کوئی شخص ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ پوشیدہ شخصیت یکدم سامنے آ گئی۔ وہ ایک لم و شیم عورت، اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 اور 55 کے درمیان لگایا۔ اس کا رنگ سانولا اور قد خاصا کم تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ جوانی میں یقیناً خاصی دلکش اور پرکشش رہی ہوگی۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی خوشی محمد کو مخاطب کیا، پتر پولیس ہماری حویلی میں کیا لینے آئی ہے؟ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ عورت چودھری خوشی محمد کی والدہ چودھرانی فضیلت بیگم تھی۔ خوشی محمد نے اسے ہماری آمد کے بارے میں بتایا تو وہ چٹک کر بولی، تھانے دار صاحب، چودھری نیاز علی اس کی حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ کے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جائے گا فضیلت بیگم، یہ تعلق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب نغمہ پر اس حویلی کے دروازے بند ہوئے تھے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ کی دوسری بیٹی ابھی تک اس حویلی میں موجود ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، چودھری نیاز علی کی حویلی سے آپ کے خاندان کا تعلق اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ میرے لیے سلمہ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ چودھری نے بیزاری سے کہا، وہ ہمارے دشمن کی پناہ میں ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں اب اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ میری بات مان لیتی تو میرا دل خوش ہو جاتا۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہو؟ خوشی محمد نے نرم الفاظ میں ماں کو سرزنش کی۔ نغمہ کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ سلمہ کیوں اس افتاد کی لپیٹ میں آئے؟ اس نے اگر تمہاری بات نہیں مانی تو عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ تم تو چاہتی تھی کہ وہ بھی طلاق کا توق گلے میں ڈال کر واپس آ جائے۔ اس نامراد نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ میری ناک کٹوا دی ہے، چودھرانی جلالی لہجے میں بولی۔ اس نے غیر لوگوں کو مجھ پر فوقیت دی ہے۔ خوشی محمد نے سمجھانے والے انداز میں ماں سے کہا، ماں جنہیں تم غیر کہہ رہی ہو در حقیقت وہی سلمہ کے اپنے ہیں۔ ایک عورت کا سب سے قریبی رشتہ دار اس کا شوہر، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ سلمہ کا فیصلہ دانشمندی پر مبنی تھا۔ ماں بیٹی کی اس مختصر نوک جھوک میں مجھے محسوس ہوا کہ چودھری خوشی محمد خاصا سمجھدار، بردبار اور معاملہ فہم تھا۔
جبکہ اس کے مقابلے میں فضیلت بیگم جذبات کا ایک ایسا گولا تھا جس میں خود پسندی اور انانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ فضیلت بیگم نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ صرف چودھری نیاز کے قتل کی اطلاع دینے یہاں آئے ہیں؟ یہ بات تو ہمیں اسی دن پتہ چل گئی تھی جب پولیس ان کی حویلی میں پہنچی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، چودھرانی جی، یہاں میری آمد کا مقصد چودھری کے قتل کی اطلاع پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ میں نے کہا، میں دراصل آپ کی صاحبزادی نغمہ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ سجاول سے بھی ملاقات ضروری ہے۔ سجاول تو اس وقت حویلی میں نہیں ہے، چودھری نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور نغمہ سے آپ کون سی ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ نازلی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے مجھے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ اس رنڈی کا آپ نام بھی نہ لیں۔ اماں، اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھو۔ چودھری خوشی محمد نے قدرے تیز آواز میں کہا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ وہ تنتناتے ہوئے لہجے میں بولی، اس کنجر کی اولاد نے میری نغمہ کی زندگی میں زہر کھول دیا، تم کہتے ہو میں اپنے حواس کو قابو میں رکھوں؟ میں نے مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے کہا، چودھرانی جی، آپ میری بات کا الٹا مطلب نہ نکالیں۔ میں نازلی کی شان میں یہاں قصیدہ پڑھنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میں اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ قدرے ٹھنڈے پڑتے ہوئے بولی۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی چودھری خوشی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، معاف کرنا تھانے دار صاحب، میں اس تلخ گفتگو میں آپ کی خاطر تواضع تو بھول ہی گیا ہوں۔ میں 1 منٹ میں انتظام کرواتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، ہم اس وقت ڈیوٹی پر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ خوشی محمد نے اپنائیے سے کہا، آپ ہمارے غریب خانے پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا نا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلف تو آپ کر رہے ہیں جناب، وہ محبت امیز لہجے میں بولا، کم سے کم کستوری والا دودھ اور خشک میوہ جات تو ضرور چلیں گے۔ میں اس کی محبت کے سامنے مجبور ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جانا، تمہارا یہاں موجود رہنا بھی ضروری ہے۔ میں ابھی ملازم کو ہدایت دے کر آتا ہوں۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد چودھرائن میری جانب متوجہ ہو گئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا، چودھری نیاز علی کی پہلی بیوی جمیلہ نے شک ظاہر کیا ہے کہ چودھری کے قتل میں نازلی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں چودھرانی کی ذہنیت کو سمجھ گیا تھا، اس کے بےہودہ موڈ اور ترک مزاجی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ چودھری نے میری بات سنتے ہی جلدی سے کہا، جمیلہ کو تو شک ہوگا، مجھے یقین ہے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، یقیناً یہ نازلی ہی کا کام ہے۔ آپ کے یقین کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولی، یہ کوٹھے والیاں دولت کی چمک دمک پر جان دیتی ہیں۔ نازلی نے بھی اس بڈھے ککڑ سے دولت کے لالچ میں ہی شادی کی تھی۔ وہ دولت کی خاطر قتل تو کیا، اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتی ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں چودھرانی جی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، چودھری نیاز علی کے قتل کے بعد نازلی بھی غائب ہے۔ مجھے سب پتہ ہے۔ پھر وہ دولت کے لالچ والی بات تو غلط ہو گئی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ ان قسمیوں کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب، ان کے چھل فریب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، وہ کسی دن اچانک نمودار ہوگی، خود پر ٹوٹنے والی کسی مصنوعی پتا کی المناک اور غم انگیز داستان سنائے گی اور حویلی کی مالکن بن بیٹھے گی۔ یہ سب مبنی بر قیاس باتیں ہیں چودھرانی جی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، فی الحال تو وہ منظر سے غائب ہے اور چودھری نیاز علی کے قتل کا معمہ باقی ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ کسی طرح نازلی کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیں تو یہ معمہ حل ہو سکتا ہے۔ چودھرانی نے اپنی دانست میں ایک انتہائی عقلمندانہ تجویز پیش کی۔ میں نے کہا، اس بات کا امکان تو بہرحال موجود ہے کہ چودھری کے ساتھ ساتھ اس پر بھی کوئی افطار ٹوٹ پڑی ہے اور اس وقت وہ کسی شدید قسم کی صورتحال سے دوچار۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے اب تک نازلی کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نازلی جیسی فتنہ پرور عورتیں اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی۔ وہ ضرور کہیں چھپی بیٹھی ہے، مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب دیکھے گی کہ چودھری کے قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو پھر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ آپ اسے کوئی عام عورت نہ سمجھیں، وہ 13 تالنی ہے۔ ان طوائفوں اور رنڈیوں کی چالوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا تھاندار صاحب۔ میں نے پوچھا، آپ کے اندازے کے مطابق نازلی اس وقت کہاں روپوش ہوگی؟ میں یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتی، چودھرانی نے جواب دیا، البتہ اگر آپ مشتری بائی کے کوٹھے پر چھاپا ماریں تو وہاں سے نازلی کا کوئی سراغ یا سنگن مل سکتی ہے۔ اس اثناء میں چودھری خوشی محمد بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے عقب میں ایک ملازم بڑی سی ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ خوشی محمد کی ہدایت پر ملازم نے وہ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک بڑے بلوری جگ میں کستوری والا دودھ موجود تھا، ساتھ میں 2-3 خشک میووں سے بھری پلیٹیں بھی تھیں۔ ملازم نے ہمارے لیے گلاسوں میں دودھ انڈیلا اور بیٹھک سے باہر چلا گیا۔ ہم خنک موسم میں گنگنے دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ چودھری خوشی محمد نے بتایا، ملک صاحب، میں نے ایک بندہ سجاول کو بلانے بھیج دیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا، ادھر کھیتوں میں گیا ہوا ہے۔ چودھرانی نے ٹانگ اڑاتے ہوئے پوچھا، تھاندار صاحب، آپ سجاول سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، بس 2-4 سرسری سوالات پوچھوں گا۔ پھر میں نے خوشی محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے چودھری صاحب، سجاول کے آنے تک نغمہ بی بی سے 2-4 باتیں نہ ہو جائیں؟ ممکن ہے مفرور نازلی کے بارے میں کوئی اہم بات یا کوئی سراغ مل جائے۔ خوشی محمد آمادہ نظر آ رہا تھا، لیکن چودھرانی فوراً بیچ میں بول پڑی، نغمہ تو 10-11 ماہ سے یہاں رہ رہی ہے، وہ بیچاری اس حرافہ کے بارے میں کیا بتائے گی؟
کچھ نہیں بتا سکے گی تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، خوشی محمد نے کہا۔ چودرانی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا میرا تو خیال ہے آپ خواہ اپنا وقت ہی ضائع کریں گے، میں آپ کی ملاقات کا انتظام کرتا ہوں ملک صاحب۔ خوشی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا۔ چودرانی نے جلدی سے کہا انتظام کی کیا ضرورت ہے خوشی محمد، نغمہ کو یہیں بیٹھک میں بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا نغمہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں میں، اور برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ چودھری خوشی محمد بیٹھک سے نکل گیا۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد چودرانی نازلی کے شجرے بقیے ادھیڑنے لگی۔ نغمہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی، وہ ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کا 3 سالہ بیٹا عادل بھی اس وقت اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ خوشی محمد نے ہماری ملاقات کا انتظام ایک الگ تھلگ کمرے میں کیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا نغمہ بی بی، میں نہ تو تمہارے پاس اظہار افسوس کرنے آیا ہوں کوئی خوشخبری سنانے۔ در حقیقت مجھے مجبوراً زبان روکنا پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے نغمہ بمشکل خود پر قابو کیے بیٹھی ہو۔ اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رو دینے کے قریب ہے۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کہہ ڈالیں۔ میں نے کہا دراصل مجھے چودھری نیاز علی کے قاتل کی تلاش ہے، کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہو؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ مرتعش لہجے میں بولی آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری صاحب کے قتل میں نازلی ملوث ہے، جبکہ وہ خود بھی وقوعہ کے بعد اچانک غائب ہو گئی ہے۔ تم نے چودھری نیاز علی کے ساتھ 6-7 سال گزارے ہیں، ان کی عادات سے تم بخوبی واقف ہوگی، ان کے دوستوں اور دشمنوں کو بھی جانتی ہوگی۔ اگر چند لمحات کے لیے ہم نازلی کو نظر انداز کر دیں تو تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ان کا ایسا جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ روحان سے لہجے میں بولی چودھری صاحب خود اپنی جان کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہ زمینی بلکہ حشت اور ہزار معنی جملہ بول کر نغمہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا وقوعہ والی رات ہونے والی بارش نے ساری گڑبڑ کر دی، ورنہ قاتل کا کچھ نہ کچھ سراغ تو مل ہی جاتا۔ نازلی بھی پراسرار انداز میں غائب ہو گئی ہے، ہمارے لیے بڑی دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ کیا تم کسی ایسے شخص یا اشخاص کے بارے میں بتا سکتی ہو جو چودھری سے کوئی گہرا عناد رکھتے ہوں؟ میں جلد از جلد چودھری کے قاتل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ آپ چودھری صاحب کے قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، وہ زندہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اسے چودھری کی موت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میں نے کہا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال قاتل کو ضرور قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ تم جو کچھ جانتی ہو صاف صاف بتا دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نام بیچ میں کہیں نہیں آئے گا، میں سب کچھ سیگہ راز میں رکھوں گا۔ وہ بیچارگی سے بولی شاید آپ نے میری کسی بات سے کوئی غلط مطلب اخذ کر لیا ہے۔ اگر میں قاتل کے بارے میں کچھ جانتی ہوتی تو آپ کو ضرور بتا دیتی۔ وہ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قاتل کو چاہے کتنی بھی عبرتناک سزا کیوں نہ دے دی جائے، جانے والا تو واپس نہیں آ جانا نا۔ تمہارا کہنا بالکل درست ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ پھر بھی قاتلوں کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے گی جو قتل کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں، وہ بے دریغ قتل کرنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ دل گرفتار لہجے میں بولی جرم اور قانون کے پیچیدہ معاملات تو آپ ہی جانیں، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں حویلی میں موجود ہوتی تو چودھری صاحب کو یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ گویا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے؟ میں نے مبہم سے انداز میں کہا۔ غلطی؟ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر جیسے خیالوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے خوابناک لہجے میں کہا شاید میں ہی غلطی پر تھی، کاش میں اپنی ضد سے باز آ جاتی۔ میں نے موضوع گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا چودھری صاحب نے مشتری بائی کے کوٹھے پر جانا کب شروع کیا تھا؟ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ میں نے گھما پھرا کر 2-4 سوالات اور کیے، لیکن وہ واقعی چودھری کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف اسی بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے حویلی سے نکل کر سنگین غلطی کی تھی، اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ یہ سنگین غلطی اسے سرزد کروانے میں چودھری فضیلت بیگم کا پورا ہاتھ تھا۔ وہ انا پرست اور خود پرست عورت ایک بیٹی کا گھر اجاڑ چکی تھی اور دوسری کا بائیکاٹ کیے بیٹھی تھی۔ اسی اثناء میں چودھری خوشی محمد نے آ کر اطلاع دی کہ سجاول حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ابھی تک خوشی محمد، چودرانی اور نغمہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں سجاول سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا اگر چودرانی کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں اس کے ہونہار فرزند پر چودھری نیاز علی کے قتل کا شبہ کر رہا ہوں تو وہ ضرور کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس جیسی عورت سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ سجاول سے میں نے بیٹھک ہی میں ملاقات کی۔ وہ 18-19 سال کا ایک بانکا، سجیلا اور گبرو جوان تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ غسیلا اور اکھڑ مزاج ہوگا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔
میں خاموش نظر سے بغور اس کا جائزہ لینے لگا تو اس کی الجھن دوچند ہو گئی۔ وہ بار بار اضطراری انداز میں پہلو بدل رہا تھا۔ جب معاملہ اس کے صبر و برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے قدرے ناراض لہجے میں اپنے بھائی چودھری خوشی محمد سے استفسار کیا، مجھے کس لیے بلایا ہے بھائی جان؟ خوشی محمد نے کہا، یہ ملک صاحب اپنے علاقے کے تھانے دار ہیں، تم سے چودھری نیاز علی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ چودھرانی کسی کام سے اٹھ کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ سجاول نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہمارا چودھری نیاز علی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا۔ یہی بات تھوڑی دیر پہلے تمہاری ماں نے بھی کہی تھی برخودار، میں نے اسے مسلسل گھورتے ہوئے کہا، لیکن تعلق واسطے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے۔ ہم اس حبیث چودھری کا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ وہ برہمی سے بولا۔ میں نے اچانک سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، سجاول تم 8 اکتوبر کی رات کہاں تھے؟ 8 اکتوبر؟ اس نے چونکتے ہوئے انداز میں کہا۔ 8 اکتوبر؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ رات تم نے کہاں گزاری تھی؟ میرا مطلب ہے، وہ کچھ پریشان ہو گیا، میرا خیال ہے میں اس رات کو گھر ہی پہ تھا۔ یہ تمہارا خیال ہے یا تمہیں یقین بھی ہے؟ جناب، ہر شریف آدمی رات کو اپنے گھر پر ہی ہوتا ہے۔ اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 8 اکتوبر کی رات تم گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بلکہ وہ پوری رات تم نے چک 34 سے باہر گزاری تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ گھبرا گیا، پھر دزیدہ نظر سے خوشی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب مجھے یاد آ رہا ہے اس دن میں لائل پور گیا ہوا تھا۔ کیا تمہیں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ اسی رات چودھری نیاز علی قتل ہوا تھا؟ یہ بات مجھے دوسرے دن پتہ چلی تھی۔ خوشی محمد نے پوچھا، ملک صاحب سجاول کے لائل پور جانے سے چودھری نیاز علی کے قتل کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، ذرا میں اس برخودار کا انٹرویو تو کر لوں۔ پھر میں سجاول کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی جوان، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، 8 اکتوبر کی پوری رات لائل پور میں تم نے کہاں گزاری تھی؟ میرے ساتھ چند دوست اور بھی تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم سیر و تفریح کرتے رہے تھے۔ ان دوستوں کے نام تو گنواؤ، میں نے اپنی ڈائری نکالتے ہوئے کہا۔ سجاول کے بتانے پر میں نے اس کے 2 دوستوں ماجد اور صفدر کے نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لی۔ پھر سوال کیا، کیا یہ دونوں افراد بھی چک 34 کے رہنے والے ہیں؟ جی، وہ یہیں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، لائل پور میں تم لوگ کس قسم کی تفریح کرنے گئے تھے کہ پوری رات وہیں لگ گئی؟ ذرا مجھے بھی تو کچھ تفصیل بتاؤ۔ اس نے چور نظر سے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خوشی محمد کی موجودگی میں کوئی بات کہنے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں نے خوشی محمد کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا دیا۔ جب ہم بیٹھک میں تنہا رہ گئے تو میں نے سجاول سے پوچھا، ہاں بھائی اب شروع ہو جاؤ۔ وہ برہمی سے بولا، کیا شروع ہو جاؤں؟ آپ خواہ مجھے پریشان کرنے آ گئے ہیں۔ ہم تمہیں پریشانی سے بچانے کے لیے خود چل کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ ASI وقار حسین اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا، ورنہ ملک صاحب چاہتے تو تمہیں گرفتار کر کے تھانے بلوا لیتے۔ کیوں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ جرم بھی بتا دیں گے۔ میں نے کہا، چودھری نیاز علی قتل ہو چکا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تم سب سے کہتے پھر رہے تھے کہ چودھری کا برا حشر کرو گے۔ ASI نے اضافہ کیا، اور جس رات چودھری قتل ہوا تم پوری رات گھر سے باہر تھے، جبکہ تم متعدد بار چودھری کو قتل کی دھمکیاں بھی دے چکے تھے۔ میں بتا چکا ہوں اس رات میں لائل پور گیا ہوا تھا۔ ہم تمہارے بیان کی تصدیق ضرور کریں گے۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا، تو آپ مجھ پر چودھری نیاز علی کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں؟ شک و شبہ کرنا ہمارا کام ہے برخودار، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جو شخص کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا کہ تم اپنے دل میں چودھری نیاز علی کے لیے گہری نفرت رکھتے تھے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے کب کہا ہے کہ مجھے چودھری نیاز علی سے نفرت تھی؟ تم کہو نہ کہو، تمہارے غصے سے ہر بات ظاہر ہو رہی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم حبیث چودھری نیاز علی کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اب تم کہہ رہے ہو تمہارے دل میں چودھری کے لیے نفرت نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ گڑبڑا گیا۔ جناب، اس مردود چودھری کا نام تو میں اس لیے نہیں سننا چاہتا کہ اس نے ایک آوارہ اور بدمعاش عورت کی خاطر ہماری بہن کو اپنی حویلی سے نکال دیا تھا، ورنہ ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی اسی طرح ہو جایا کرتی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق نغمہ کو چودھری نیاز علی نے حویلی سے نکالا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے چودھری پر ایک کڑی شرط عائد کر دی تھی جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ سجاول نے کہا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے پوچھا، ابھی تک تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سجاول۔ کون سا سوال جی؟ وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، لائل پور میں تم لوگ کس قسم کی تفریح کرنے گئے تھے کہ پوری رات وہیں لگ گئی؟ وہ متذبذب ہوا تو ASI نے کہا، جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا جوان، ملک صاحب جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ ہم ماجد اور صفدر کا بیان بھی لیں گے اور لائل پور جا کر بھی ایک ایک بات کی پچھ پرتیت کریں گے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر اس نے قدرے دھیمے لہجے میں بتایا کہ مذکورہ رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ موج میلہ کرنے لائل پور گیا تھا اور انہوں نے خوب سیر سپاٹا کیا تھا۔ موج میلے اور سیر سپاٹے کی تفصیل بھی بتاؤ۔
میں نے سخت لہجے میں کہا، اور ہاں بالکل سچی اور کھری۔ 16 آنے سچی جناب، وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا۔ ہم شام سے کچھ ہی دیر پہلے لائل پور پہنچے تھے، تھوڑی دیر تک گھومتے پھرتے رہے، گھنٹہ گھر سے ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ وہاں پر بکرے کی چانپیں اور دیسی مرغے کے تکے بڑے لذیذ ملتے ہیں، کھا کر سواد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ہوٹل میں پستے اور باداموں والی چائے پی، پھر فلم دیکھنے ایک سینما میں چلے گئے۔ ہم نے وہاں آخری شو دیکھا تھا۔ جب سینما سے باہر نکلے تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس وقت ہم واپس نہیں آ سکتے تھے، اس لیے وہیں رک گئے۔ وہاں کہاں رک گئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا کسی ہوٹل میں؟ میں تو ہوٹل میں ہی رکنا چاہتا تھا، وہ جذب ہو کر بولا، لیکن صفدر اور ماجد گول بازار جانا چاہتے تھے۔ میں ان کی بات کو رد نہ کر سکا اور ہم نے وہ رات گول بازار کے ایک گھر میں ہی گزاری تھی۔ گھر میں ہی یا کوٹھے پر؟ جواب دینے سے پہلے اس نے محتاط نظر سے بیٹھک کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولا، اب تو خود سمجھدار ہیں، اب چھوڑیں بھی اس ذکر کو۔ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا، کیا تم پہلے بھی لائل پور کے گول بازار میں ایسی راتیں گزار چکے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر بیٹھک کے دروازے کی جانب دیکھا اور جواب دیا، کبھی کبھار چلا جاتا ہوں جناب۔ وہ ایسا ایسا کھل رہا تھا۔ میں نے نرمی کا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے پوچھا، تم فکر نہ کرو، تمہاری والدہ اور بڑے بھائی کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے پوچھا، تم دوسرے دن کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس نے بتایا، تقریباً 10 بجے ہم چک 34 پہنچ گئے تھے۔ چودھری نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہیں کب پتہ چلا تھا؟ اسی روز شام کے وقت۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی چک 34 نہیں گیا تھا۔ ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، وہ تمہاری بہن سلمہ کی سسرال بھی تو ہے۔ سلمہ ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل چکی ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا، ہم اس کی فکر میں کیوں دبلے ہوتے رہیں؟ میں نے اچانک پوچھا، تم 8 اکتوبر کی رات گول بازار کے کس کوٹھے پر گئے تھے؟ انکینہ بائی کے کوٹھے پر، اس نے بے دھڑک جواب دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اکثر و بیشتر وہاں جاتا رہتا تھا اور وہاں کے کوٹھوں اور کوٹھے والیوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے نازلی کے سلسلے میں تفتیش کرنے گول بازار تو جانا ہی تھا۔ میں نے سوچا نگینہ بائی کے کوٹھے پر بھی جھانک لوں تاکہ سجاول کے سر جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے۔ میں نے سجاول کو مخاطب کرتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ میں گول بازار جا کر نگینہ بائی سے بھی ملوں گا اور تمہارے دوستوں ماجد اور صفدر کا بیان بھی لوں گا۔ اگر ایک بھی بات جھوٹ نکلی تو سمجھ لینا میں تمہیں چودھری نیاز علی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دوں گا۔ وہ بے خوفی سے بولا، آپ جس طرح چاہیں تصدیق کر لیں۔ میں نے 101% سچ بولا ہے۔ 101% سچ کیسے؟ یہ ایسا ہی نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے میں نے آپ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، سجاول نے جواب دیا۔ میں نے کہا، سجاول جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم چک بتی سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی جناب، وہ الجھن میز لہجے میں بولا۔ کیوں، ایسی کیا مشکل ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، آج کل فصل کی بوائی چل رہی ہے، مجھے اکثر چک سے باہر دور دراز کھیتوں میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر کبھی جھنگ اور کبھی لاہور کا بھی چکر لگ جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کے تمام معاملات کی نگرانی میرے ہی ذمہ ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تشفی امیز لہجے میں کہا۔ چک 34 کے قرب و جوار تک جانے کے لیے تو تم آزاد ہو، لیکن اگر کسی دوسرے ضلع یا دور دراز کے گاؤں جانے کا ارادہ ہو تو تھانے میں مجھے اطلاع دیے بغیر نہ نکلنا، ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ آپ جو کچھ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ اسی وقت چودھری خوشی محمد بھی بیٹھک میں چلا آیا، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب خیر تو ہے؟ کیا سجاول سے خدا نخواستہ کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے گول مول جواب دیا، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ میں جاؤں ملک صاحب؟ سجاول نے اضطراری انداز میں پوچھا، مجھے وہاں کھیتوں میں بہت کام ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر میری ہدایت کو یاد رکھنا۔ اچھا جی، اس نے سر جھکا کر کہا اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چلا گیا۔ خوشی محمد نے پوچھا، جناب مجھے تو کچھ بتائیں، اور سجاول کا کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور دوسرے زاویے سے مجھے کریدنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چودھری خوشی محمد ایک معقول اور مصلحت کوش انسان تھا۔ میں نے کسی حد تک اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے بڑے وثوق سے کہا، ملک صاحب، سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنے طور پر جس طرح چاہیں تصدیق و تفتیش کر لیں۔ وہ غصہ ور اور جھگڑالو تو ہے، لیکن قتل جیسا سنگین جرم وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اسے نغمہ کے اجڑنے کا جو غم و غصہ تھا وہ اب ماند پڑ چکا ہے۔ 2-4 مزید باتوں کے بعد ہم اٹھ گئے۔ چودھری خوشی محمد کا اصرار تھا کہ ہم کھانا کھا کر جائیں، لیکن میں جلد از جلد واپس تھانے پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے چودھری خوشی محمد کی کھانے کی دعوت کو خود پر ادھار اٹھا کر ہم چک 34 سے نکل آئے۔ جب ہم تھانے واپس پہنچے تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اگلے روز باوجود کوشش کے بھی میں لائل پور نہ جا سکا۔ تھانے میں اس قدر مصروفیت رہی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ مل سکی۔ 2-4 ہنگامی نوعیت کے معاملات نپٹاتے سہ پیر ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا بلوے کے ملزمان کا بیان لکھ رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب، شمسو نامی ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تم نے پوچھا نہیں؟ پوچھا تھا جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے سب کچھ آپ کو ہی بتائے گا۔ کہاں سے آیا وہ؟
चक 32 से जनाब। चक 32 के जिक्र पर मैं चौंक उठा। मैंने कांस्टेबल से पूछा, क्या नाम बताया इस शख्स का तुमने?